على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المؤید الرسول المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اقربکم منی غدا فی الموقف اصدقکم للحدیث واداکم للامانہ واوفاکم بالعہد واحسنکم خلقا واقربکم من الناس. آپ کی خدمت میں اس سے پہلے قرآن پاک کی آیات اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت اور اخلاق کے کردار انسان کی دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں کس قدر انسان کی کامیابی میں اخلاق مؤثر ہے اور اخلاق کا کردار ہے، اور اس حوالے سے کچھ عرائض پیش کیے اور کچھ آیات اور روایات بھی آپ کی خدمت میں اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے عرض کیا گیا. حقیقت میں متعدد آیات میں متعدد روایات میں ہمیں اخلاق کی تاکید کی گئی ہے اور اخلاق کی سفارش کی گئی ہے، اور انسان کی زندگی میں کامیابی ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان واقعی معنوں میں بے تمام معنی بے کمال معنی حقیقی معنوں میں ایک خوش اخلاق انسان جب تک نہیں بنتا ہے، اخلاق کی کمالات اور اخلاق کی بزرگیاں جب تک ہماری زندگی میں نہ ہوں تو ہم دنیا میں بھی خوشبخت اور ایک کامیاب اور ایک شیرین ایک لذیذ زندگی ہم نہیں پا سکتے. ہزاروں ٹھوکریں ہزاروں مصیبتیں اس انسان کو ملتی ہے کہ جو اخلاقی کمزوریوں میں مبتلا ہے، اخلاقی خامیوں میں مبتلا ہے. بد اخلاق انسان دنیا میں بھی ہزاروں پریشانیاں اور ہزاروں مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اور قیامت میں بھی اسے بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری مشکلات ہیں. اور اس کے مقابل میں وہ انسان جو بہترین اخلاق کے مالک ہے وہ دنیا میں بھی ہزاروں کامیابیاں ہزاروں خوشبختیاں بہترین کمالات کو پا لیتا ہے، اور قیامت میں بھی عظیم ترین درجات ان لوگوں کے لیے ہے جو خوش اخلاق ہیں اور بہترین اخلاق کے مالک ہے، کردار کے مالک ہے، رفتار کے مالک ہے، افکار کے مالک ہیں. ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عزت ہے، مقام ہے، منزلت ہے، اور آخرت میں بھی خوشبختی اور کامیابیاں. اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت کے حوالے سے، اخلاق کی تاکید کے حوالے سے بے شمار آیات ہیں. انہی آیات میں سے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 159 جس میں سرور کائنات کی کامیابی کے راز کو بیان کیا گیا ہے. پیغمبر نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے میں وہ کون سا پنہان راز تھا جس کی وجہ سے پیغمبر انتہائی شایان شان کامیابی حاصل کی اور قلیل عرصے میں دین کا پیغام پہنچانے میں اور عرب کے اس جاہل اور انتہائی سنگ دل لوگوں کے درمیان میں اپنی پیغام کو پہنچانے میں اور ان کو مسلمان بنانے میں اور ان کو انسانیت اور
بندگی کے اعلیٰ مقام اور منزلت پر پہنچانے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ لہٰذا پیغمبر کی کامیابی کا راز کیا تھا اس کو بیان کرتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ تمام پیغمبر کے ماننے والوں کو اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت اور اخلاق کا جو کردار ہے، اخلاق کا جو نقش ہے، اخلاق کی جو اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، اس کو بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیات میں یوں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ خدا کی رحمت تھی، خدا کی عظیم عنایت تھی کہ آپ ان کے لیے نہایت مہربان ہو گئے، انتہائی دلسوز ہو گئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ خدا کی رحمت اور مہربانی تھی، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے انتہائی نرم، انتہائی مہربان، انتہائی دلسوز انسان جو ہے نا وہ بن گئے۔ آپ کی دل کی نرمی نے، آپ کی مہربانی نے، آپ کی اخلاق نے ان تمام انسانوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ مہربان نہ ہوتے، اگر آپ با اخلاق نہ ہوتے، اگر آپ خلق عظیم کے اس اعلیٰ درجے پر فائز نہ ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ خدا نہستہ بد اخلاق ہوتے، آپ کے مزاج جو ہے بد مزاج اگر ہوتے، غلیظ القلب، آپ کا دل سخت ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ پراکندہ ہو جاتے، لوگ آپ سے دور چلے جاتے، لوگ آپ کے اطراف میں نہیں آتے، لوگ آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ اب لوگوں کو جو آپ نے اپنے اطراف میں جمع کیا، لوگ آپ کی طرف کھچ کھچ کے آئے، آپ کی باتوں پہ توجہ کی، آپ کی باتوں کو غور سے سنا، اور لوگ آپ کی گرویدہ ہو گئے، لوگ آپ کے عاشق ہو گئے، لوگوں نے آپ کی باتوں کو سن لیا، لوگ آپ کی ذات میں جذب ہو گئے، لوگ اسلام میں جذب ہو گئے، لوگ شمع کی طرح، پروانوں کی طرح اس شمع کے اطراف میں جمع ہوتے ہیں اور ہر اطراف سے وہاں نزدیک ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے شمع رسالت کے اطراف میں جو پروانے جمع ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کی بہترین اخلاق ہے۔ بہترین اخلاق نے لوگوں کو آپ کی طرف کھینچا ہے، لوگوں کے آپ کی طرف جذب کیا ہے، لوگوں نے کو آپ کی طرف جو ہے نا وہ دعوت دی ہے۔ اگر آپ عظیم ترین اخلاق کے مالک نہ ہوتے، خلق عظیم کے اگر مالک نہ ہوتے، تو قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کیا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، غلیظ القلب، آپ کا دل سخت اور خدا نہستہ سنگ دل ہوتے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ آپ سے پراکندہ ہو جاتے، آپ سے دور ہو جاتے۔ اب اگر لوگ آپ سے نزدیک ہوئے ہیں تو وہ آپ کی اخلاق نے لوگوں کو نزدیک کیا ہے، آپ کی اخلاق نے لوگوں کو جذب کیا ہے دین میں، اسلام میں، اور آپ کے قریب میں جو لانے والی جو چیز ہے وہ آپ کی بہترین جو ہے نا وہ اخلاق ہے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر کو 3 دستور دیا ہے، انہی 3 دستور پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں پیغمبر محبوب ہو گئے، لوگوں کے دلوں میں پیغمبر چھا گئے، پیغمبر لوگوں کے دلوں میں مقام بنا بیٹھے۔ وہ 3 دستور کیا ہے؟ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، آپ لوگوں کی جو خطائیں ہیں، لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، لوگوں کی جو اشتباہات ہیں، ان کو معاف کر دے، آپ لوگوں سے درگزر کرے۔ یہ ناسمجھ قوم ہے، جاہل قوم ہے، اگر یہ آپ کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، بہت گستاخیاں کی گئی، بہت تکلیف و آزار جو ہے وہ پہنچائی گئی، جیسے خود پیغمبر کا فرمان ہے، ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنی اذیتیں، جتنی تکلیف اور آزار مجھے پہنچائی گئی، کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئی۔ لہٰذا سب سے زیادہ پیغمبر کو اذیت دی گئی، پیغمبر کو تکلیف پہنچائی گئی، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ معاف پیغمبر نے کیا، ان کو معاف کر دیے، ان سے درگزر کی، ان کے حق میں دعائیں دی۔ لہٰذا پیغمبر کے لیے دستور ہے قرآن کا، فَاعْفُوا عَنْهُمْ، آپ لوگوں کو معاف کر دے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر لے۔ ساتھ ساتھ نہ تنہا درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، بلکہ آپ نے بارگاہ الہی میں ان کی مغفرت کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، دست رسالت کو بارگاہ الہی میں بلند کر کے ان کی مغفرت کے لیے، ان کی نجات کے لیے اور ان کی بخشش کے لیے آپ دعا مانگے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، بارگاہ الہی سے ان کی مغفرت کے لیے اور ان کی نجات کے لیے آپ بارگاہ الہی سے جو ہے نا وہ دعا کریں۔ یہ دوسرا دستور۔ تیسرا دستور جو پیغمبر کے لیے آیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
آپ متعدد امور کے سلسلے میں، خصوصاً جنگ کے امور کے حوالے سے، اجتماعی امور کے حوالے سے، بڑے بڑے فیصلوں کے حوالے سے آپ لوگوں سے مشورہ کریں، آپ لوگوں سے پوچھیں، اور جب ان کے مشورے سے آپ اقدام کریں گے تو آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، چونکہ وہ سمجھیں گے ہم سے مشورہ کیا گیا ہے، ہم سے پوچھا گیا ہے، وہ ذمہ داری کا احساس کریں گے، اور نتیجتاً وہ آپ کے ساتھ نصرت کریں گے، آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ مدد کریں گے۔ لہٰذا جو اجتماعی امور ہے، جو بڑے بڑے امور ہے، اس میں آپ لوگوں سے مشورت کر کے آپ اقدام کریں اور قدم جو ہے وہ اٹھائیں۔ لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، تو خدا پر توکل کر کے، خدا پر بھروسہ کر کے اس کام کو آپ بجا لائیں۔ مشورہ لوگوں سے کریں، اعتماد خدا پہ کریں، بھروسہ خدا پہ کریں۔ لوگوں سے مشورہ کرنے میں مصلحتیں ہیں، اس میں بہت سارے راز ہیں، اس وجہ سے لوگوں سے مشورہ کیا جا رہا ہے، ورنہ آپ کو کامیابی دلانے والی جو ذات ہے خدا کی ذات ہے، آپ کی کامیابی کا ضامن خدا ہے، آپ ہر میدان میں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں سے نہیں پوچھیں گے، ان سے مشورہ نہیں کریں گے تو کارشکر نہیں کریں گے، کار خرابی کریں گے اور بعد میں مشکلات جو ہے وہ کھڑی کر دیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے پوچھیں تاکہ آپ کے ساتھ نصرت کریں، لیکن آپ کے لیے مدد دینے والی جو ذات ہے، آپ کے لیے نصرت کرنے والی جو ذات ہے، ہر میدان میں آپ کو کامیابی دینے والی جو ذات ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ ارادہ کر چکے کسی کام کے حوالے سے، پھر خدا پر توکل کرے، خدا پر جو ہے نا بھروسہ کرے، اس لیے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بہت چاہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کر لیتا ہے۔ حضرت جواد الائمہ امام محمد تقی کا فرمان ہے، وہ شخص جو اللہ پر بھروسہ کرے، اپنے امور کو خدا کے حوالہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر میدان میں کامیابی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر میدان میں سرپرستی کرتا ہے۔ من وثق باللہ اراہ السرور ومن توکل علی اللہ کفاہ الامور، جو شخص خدا پہ بھروسہ کرتا ہے، اراہ السرور، خدا اس کو ہر میدان میں خوشیاں دکھاتا ہے، کامیابیاں دکھاتا ہے، ہر قدم پر کامیابی کی منزلیں اس کے سامنے نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس نے خدا پہ بھروسہ کیا ہے، اس کا بھروسہ، اس کی امید خدا کی ذات پر ہے۔ جس کی امید اور جس کا بھروسہ خدا کی ذات پر ہو، جس کی پشت پناہی خدا کرے، جس کی نصرت خدا کرے، جس شخص کی پشت پر خدائی طاقت ہو، الہی طاقت ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ناکام نہیں کر سکتی، کوئی بھی اس کو گویا کی شکست نہیں دے سکتی۔ اس لیے مولا نے فرمایا من وثق باللہ اراہ السرور، جو خدا پر بھروسہ کر لیتا ہے، اعتماد کر لیتا ہے، خدا ہر میدان میں اس کو خوشیاں دکھاتا ہے اور اس کو کامیاب کرتا ہے۔ ومن توکل علی اللہ کفاہ الامور، جو خدا پر توکل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام امور کی سرپرستی فرماتا ہے، تمام امور کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ خود چلاتا ہے، اس کی زندگی کی نظام کو خدا چلاتا ہے، جس شخص نے اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کیا ہے۔ اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ، علم کی بنیاد، علم کی اساس خدا کی معرفت ہے، خدا شناسی ہے۔ علم کی اساس اور دین کی اساس، شریعت کی اساس خدا کی معرفت اور خدا شناسی ہے۔ اس کے بعد علم کی جو انتہا ہے، علم کی جو بلندی ہے، وہ کیا ہے؟ تفویض الامر الیہ، اپنے تمام امور کو خدا کے حوالے کرنا۔ محنت کریں، زحمت کریں، کوشش کریں، لیکن نتیجہ خدا پہ چھوڑیں۔ ہر کام کی محنت اور زحمت انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن اب کام کا جو نتیجہ ہے وہ خدا پر چھوڑے اور خدا سے کہے پروردگارہ میں نے اپنی محنت، میں نے اپنی زحمت کی ہے، اور اب اس کو نتیجہ دینے والی ذات، اس کو کامیابی دینے والی ذات تیری ذات ہے، تجھ پر میں اپنے امور کو چھوڑ دیتا ہوں۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں تمام اپنے امور کو خدا پہ چھوڑتا ہوں، خدا تمام بندوں کے امور کو چلانے والا ہے اور تمام امور کو جاننے والا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی، اس میں پروردگار عالم نے پیغمبر کی کامیابی کا جو راز ہے وہ خلق عظیم کو قرار دیا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہوئے ہیں بہترین انسانوں کی تربیت کرنے میں اور قلیل عرصے میں دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے میں، اگر آپ کامیاب ہوئے
تو آپ خلق عظیم کے ذریعے سے کامیاب ہوا ہے۔ جیسے سورہ مبارکہ نصر میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ آپ قلیل عرصے میں کامیاب ہوئے، لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہوئے رہے ہیں، لوگ جوق در جوق دین کی طرف آ رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنی کامیابی پر خدا کی حمد و ثنا کریں، آپ نماز ادا کریں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، جب خدا کی طرف سے نصرت آئی اور آپ نے جب دیکھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج لشکر کی صورت میں دین میں داخل ہو رہے ہیں اور دین کی طرف آ رہے ہیں، تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ خدا کی حمد کریں، خدا کی ثنا کریں، خدا کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ اب لوگ اس قدر گرویدہ ہو چکے ہیں، اس قدر آپ کے عاشق بن چکے ہیں، جوق در جوق لشکر کی لشکر آپ کی طرف آ رہے ہیں، دین کی طرف جو آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہے کہ پیغمبر قلیل عرصے میں کامیابی حاصل کی، اور اس کامیابی کا یہ نتیجہ ہے کہ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج جو ہے وہ دین میں داخل ہوئے اور دین کی طرف آئے۔ اب سوال ہے کہ پیغمبر کی یہ جو کامیابی، اتنی شاندار کامیابی ہوئی قلیل عرصے میں، یعنی یوں سمجھے کہ 23 سال کے عرصے میں، 40 سال کے بعد پیغمبر نے اعلان رسالت کیا ہے، اور 23 سال بطور کلی جو ہے وہ پیغمبر نے دین کے پیغام کو پہنچایا ہے، قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے اور دین کے پیغام اور شریعت کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ لیکن اس 23 سال کے عرصے میں مکی اور مدنی زندگی میں ہزاروں انسانوں کی تربیت کرنے میں کامیاب ہوئے، ہزاروں انسانوں کو معراج ثریہ پر پہنچایا، عرش الہی تک پہنچایا۔ سلمان جیسی شخصیت، اباذر جیسی شخصیت، عمار جیسی شخصیت، ہزاروں اصحاب جو مولا یعنی پیغمبر نے اس طرح سے جو تربیت کی، ان کی مثل دنیا میں نہیں ہے، ان کی مانند دنیا میں نہیں ہے۔ اب ان کی عظیم تربیت کرنے میں یا پیغمبر کی شاندار کامیابی میں وہ کون سا عنصر ہے، وہ کون سا عامل ہے، قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے۔ پیغمبر کی کامیابی کا جو راز ہے وہ سورہ مبارکہ آل عمران میں بھی بیان کی اور سورہ مبارکہ قلم میں بھی بیان کیا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کی کامیابی کا یہ راز، بے شک آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ خلق عظیم نے آپ کو یہ ساری کامیابیاں جو ہے نا وہ عطا کی ہے۔ لہٰذا ان آیات سے، پیغمبر کی تاریخ سے، پیغمبر کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے، خوشبختی چاہتا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ بغیر اخلاق کے وہ انسان کامیاب ہو جائے۔ پیغمبر اگر کامیاب ہو چکے ہیں تو وہ خلق عظیم نے یہ شاندار کامیابی جو ہے پیغمبر کو عطا کی، اور اگر اخلاق نہیں ہوتے تو قرآن نے صاف بیان کیا کہ لوگ دور ہو جاتے، لوگ پراکندہ ہو جاتے، لوگ آپ کے اطراف میں نہیں آتے۔ بد اخلاق انسان کے پاس کیوں آئے گا؟ رشتہ دار تک نہیں آتے، اس کے بچے تک کہ اس کو جو نہیں چاہتے۔ آپ دیکھ لیں، اگر گھر کے اندر ایک فرد بہت با اخلاق انسان ہے تو سب اس کو چاہتے ہیں، سب اس کے اطراف میں آتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ لیکن گھر میں ایسا ایک فرد بھی ہے کہ جو بد اخلاق ہے تو لوگ اس سے دور ہوتے ہیں، یار یہ بد کلامی کرے گا، بد دہنی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا۔ لہٰذا جو گھر کے افراد بھی اس شخص کی شیدائی ہوتے ہیں، اس شخص کے عاشق ہوتے ہیں، اس شخص کے چاہنے والے ہوتے ہیں جس کے اخلاق سب سے پسندیدہ ہے، تو واقعاً اخلاق وہ عظیم ہیرا ہے کہ انسان کی زندگی کی کامیابی میں جو بہترین جو عامل ہے، بزرگ ترین جو عامل ہے، وہ بہترین اخلاق ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں سرور کائنات نے فرمایا ہے، میری امت میں سے افضل ترین انسان جس کی اخلاق سب سے پسندیدہ ہے، اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خیارکم احسنکم خلقا الذین یعلفون ویؤلفون، تم میں سے بہترین اور افضل ترین لوگ وہ لوگ ہیں جن کی اخلاق سب سے بہتر ہے۔ خیارکم، تم میں سے بہترین، تم میں سے افضل ترین کون ہے؟ احسنکم خلقا، تم میں سے جس کی اخلاق سب سے پسندیدہ ہے، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے، وہ افضل ترین انسان ہے۔ ذیل میں فرمایا، بہترین اخلاق والا انسان وہ ہے جو دوسروں کو محبت دیتے ہیں، جو دوسروں کو الفت دیتے ہیں، جو دوسروں کو عزت دیتے ہیں، جو دوسروں کو شخصیت دیتے ہیں، ساتھ ساتھ خود بھی الفت لیتے ہیں، محبت لیتے ہیں، عزت لیتے ہیں۔ جب تم عزت کرو گے تو لوگ تمہاری عزت کریں گے، جب تم محبت کرو گے لوگ تم سے محبت کریں گے، جب تم الفت کرو گے، پیار کرو گے تو لوگ تم سے پیار کریں گے۔ جیسے خود پیغمبر کا فرمان ہے،
کما تدین تدان، جو کرو گے وہ بھرو گے. کسی کے خدا ناخواستہ توہین کرو گے تو وہ بھی پلٹ کے تمہارا توہین کرے گا. کسی کے خدا ناخواستہ بےزتی کرو گے تو وہ بھی تمہاری جو ہے بےزتی کرے گا. لیکن اگر تم کسی کی عزت کرو گے، کسی کے سامنے تواضع کرو گے، کسی کو سلام کرو گے اور کسی کی شخصیت اور کسی کی عظمت کو تسلیم کرو گے، وہ تمہاری شخصیت کو تسلیم کرے گا. ایسا تو دنیا میں نہیں ہوا ہے تم کسی کو گالی دے وہ تم کو سلام کرے، تم کسی کو تھپڑ مارے اور وہ تمہیں جو ہے مٹھائی جو ہے نا وہ کھلائے. لہٰذا جو کرو گے وہ بھرو گے. عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے، شخصیت دو گے تو شخصیت پاؤ گے، محبت کرو گے تو محبت پاؤ گے. یہ حدیث ہماری مستند ترین منابع روائی میں ہے، بہار الانوار میں ہے، اصول کافی میں ہے، اور جناب شیخ صدوق من لا یحضر الفقی میں ہے. اور یہ بہترین اخلاقی کتاب ہے جناب عبداللہ شبر کی. انشاءاللہ آئندہ میں اس کتاب سے بہت زیادہ مطالب آپ کے خدمت میں بیان کروں گا. اسی کتاب میں جو ہے وہ اخلاق کے بحث میں سید عبداللہ شبر فرماتے ہیں پیغمبر نے انسان کی بزرگی کا جو معیار بیان کیا ہے، فضیلت کا جو معیار بیان کیا ہے، اور امت اسلامی میں برتری کا جو معیار بیان کیا ہے، وہ بہترین اخلاق کو قرار دیا ہے. لہذا جتنا اخلاقی کمالات اور بلندیاں بڑھتے چلے جائے اتنا اس کا مرتبہ، اس کا مقام جو ہے وہ دین میں اور اسلام میں اس کو رتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور لیکن شرط یہ ہے الذین یؤلفون و یالفون، وہ لوگ بزرگ ہیں جو دوسروں کو محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں. جب وہ پیار دیتے ہیں، یؤلفون، وہ پیار جو ہے نا وہ لیتے ہیں، دوسروں کو محبت دیتے ہیں، شخصیت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، اور دوسرے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ محبت دیتے ہیں. چنانچہ یہی بات الفت کرنا اور لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، لوگوں کی عداوتوں کو، نفرتوں کو محبت سے بدلنا، یہی پیغمبر کی سیرت بھی ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے کہ پیغمبر نے تمہاری نفرتوں کو مٹایا ہے، تمہاری عداوتوں کو مٹایا ہے، تمہاری نفرت کو محبت سے بدل دیا ہے، تمہاری عداوت کو الفت سے بدل دیا ہے. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. یہ بھی حقیقت میں پیغمبر کی بلند ترین اخلاق کا بیان ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں کس طریقے سے زندگی کرنا چاہیے اس کے اصول اور اس کے قانون کو بیان کرتے ہوئے اور بہترین اخلاق کی تاکید کرتے ہوئے یہ آیت ہے. پیغمبر کی سیرت کو قرآن نے بیان کیا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس وقت کو یاد کرو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون بہا رہے تھے، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے تھے. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس زمانے کو یاد کرنا کہ تم ایک دوسرے کے عدو تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے. لیکن پیغمبر کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، لیکن میری رحمت مجسم، رحمت للعالمین، مجسم رحمت کا پیکر بن کر، محبت کا پیکر بن کر تمہارے سامنے آئے، تمہاری نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیا، تمہاری عداوتوں کو الفتوں سے بدل دیا. صریح آیت ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہاری دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. اس محبت کا نتیجہ، الفت کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میری نعمت کی وجہ سے، اس عظیم ہستی کی وجہ سے تم ہو گئے اخوانا، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. کل کا دشمن آج کا دوست، کل کا دشمن آج کا بھائی. کل تو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، ایک دوسرے کے گلے میں تلوار چلا رہے تھے. آج کی حالت قرآن بیان کر رہا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہاری دلوں میں الفت آ گئی، تمہاری دلوں میں محبت آ گئی. اب ایک دوسرے کو چاہنے لگے، نہ تنہا چاہنے لگے بلکہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. صریح لفظ قرآن پاک کی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میری نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی جو ہے نا وہ بن گئے. میں یہاں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کس چیز نے ایک دوسرے کو، مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا؟ کس چیز نے ان کی دلوں میں الفت پیدا کی؟ کل کے دشمن کو آج کا دوست کس نے بنایا؟ کل کے لڑنے والوں کو آج پیار کرنے والے کس نے بنایا؟ قرآن صاف لفظوں میں بیان کرتا ہے یہ میری نعمت تھی، یہ میری رحمت تھی، یہ میری رحمتوں کا پیکر ہے، یہ رحمت للعالمین کا کمال ہے جو دشمنوں کو دوست بناتا ہے
اور نفرت کرنے والوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اور جو ایک دوسرے کے دشمن ان کو بھائی جو ہے نا وہ بناتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر کی سیرت یہ ہے نفرتوں کو ختم کرنا، عداوتوں کو ختم کرنا، لڑائیوں کو ختم کرنا، اور جو لوگوں کے تعلقات منقطع ہے، ایک دوسرے سے لڑے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہے، ایک دوسرے سے پراکندہ ہے، ان کو نزدیک لانا، ان کی دلوں میں محبت پیدا کرنا، ان کی دلوں میں الفت پیدا کرنا، یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ اب اگر تم لوگوں کی دلوں میں الفت پیدا کرتے ہو اپنی اخلاق کے ذریعے سے، اپنی کردار کے ذریعے سے، تو یقیناً تم اپنے زمانے میں خلق عظیم کے مالک ہو، یقیناً تم نے پیغمبر کی خلق کو اپنا لیا ہے، تم پیغمبر کے اسوہ حسنے پر مکمل طور پر جو ہے وہ عمل کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے مومنین کرام، تاریخ اسلام گواہ ہے، پیغمبر نے جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو مسلمانوں کی حالت بہت ابتر تھی۔ یقیناً گھر بار چھوڑ کے گئے ہیں، اپنے دیار چھوڑ کے گئے ہیں، اپنا گھر اور خانہ کاشانہ چھوڑ کے گئے ہیں، بالکل سوائے ان چیزوں کے جو اٹھا کے لے جا سکتے تھے، باقی سب چیزیں زمینیں مکے میں رہ گئی، گھر مکے میں رہ گئے، ساری جائیداد، ساری مال و دولت مکے میں جو ہے وہ رہ گئی، خالی ہاتھ جو ہے مدینے میں پہنچ چکے۔ اب مہاجرین کیا کریں؟ ان کی زندگی کیسے گزارے؟ تاریخ اسلام گواہ ہے، پیغمبر نے ان کی درمیان میں اخوت جاری کی۔ مشہور اور معروف ہے، تاریخی حکایت کی طرف، اس تاریخی جو ہے وہ قصے کی طرف نہیں جانا ہے، پیغمبر نے اصحاب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا، انصار کو مہاجرین کا بھائی بھائی بنا دیا، اور انہیں نہ تنہا تم ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ماننے والے ہیں، نہ تنہا سب تم مسلمان ہو، بلکہ تمہارے بھائی ہیں۔ جس طرح بھائی دوسرے بھائی کے لیے کام کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے نا احسان کرتا ہے، نیکی کر لیتا ہے، جب پیغمبر نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا اور صیغہ اخوت جاری کی، تو انصار نے اپنا گھر مہاجرین کو دے دیا، اپنی زمینیں جو ہے نا وہ مہاجرین کو دے دیا، یہاں تک کہ وہ مہاجرین جن کے پاس کچھ نہیں تھے وہ زمین کے مالک بن گئے، وہ گھر کے مالک بن گئے، وہ جائیداد کے مالک بن گئے، ان کی زندگیاں جو ہے نا وہ آباد ہوئی۔ آئیے آج کیا مسلمانوں کے درمیان میں اخوت ہے؟ آج مسلمانوں کے درمیان میں الفت ہے؟ آئیے کیا مسلمانوں کا اوائل اسلام میں جو ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے، اپنے زمین دے رہے تھے، اپنے مکان دے رہے تھے، اور وہ بیچارہ مسلمان جو مجبور ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی زندگیوں کو آباد کر رہے تھے، تو کیا ہم آج کسی مسلمان کی زندگی کو آباد کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس مسلمان کو کیا زمین دے رہے ہیں، اپنی جائیداد اٹھا کے دے رہے ہیں؟ کتنا ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں، کتنا ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، کتنا ہم سرور کائنات کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اگر آج کل مسلمان اگر ذلت و زبونی کی شکار ہے، وہ پیغمبر کی سیرت سے دوری کا نتیجہ ہے، اخلاق اسلامی سے دوری کی نتیجہ ہے، آیات الہی سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر آیات پہ عمل کریں تو پھر ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوں گے۔ تو جیسے دو سگے بھائی ایک دوسرے سے مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت کرتے ہیں، جیسے خود قرآن نے بیان کیا انما المؤمنون اخوہ، تمام کائنات کے مومنین ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اگر کبھی جھگڑا بھی ہو جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، دونوں بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کرو۔ لہٰذا پیغمبر نے جو ہمیں طریقہ بیان کیا ہے، جو ہمیں زندگی کا راستہ دکھایا ہے، وہ الفت کا راستہ ہے، وہ محبت کا راستہ ہے، وہ چاہت کا راستہ ہے، وہ اخوت کا راستہ ہے۔ اس راستے پر اس عظیم اخلاق کو اگر ہم اپنا لیں گے تو دنیا میں بھی ہم عزت پائیں گے، جیسے خود پیغمبر نے فرمایا یالفون و یلفون، تم محبت دو گے تو محبت تم لوگے، شخصیت دو گے تو تم شخصیت لوگے۔ لہٰذا جب تم ایک دوسرے مسلمان کا احترام کرو گے، آج مثال کے طور پر بہت سارے دنیا میں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد کا احترام کریں، اذان کا احترام کرے، ہمسائے کا احترام کرے، کتنی جو ہے وہ تاکید ہے، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ پیغمبر کی جو انتہائی اہم ترین تعلیمات میں سے یہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ، ادب کے ساتھ پیش آؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ مولا کائنات کا فرمان ہے، پیغمبر کسی سے بھی ملتے تھے سلام کرتے تھے، سلام کرنے میں پیغمبر پر کوئی بھی مسلمان سبقت نہ کر سکے۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے بارہا چاہا پیغمبر کو پہلے سلام کروں، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُسَابِقُ بِالسَّلَامِ، پیغمبر سب پر سبقت کرتے تھے، پہل کرتے تھے سلام کرنے میں۔ لہٰذا پیغمبر نے ہمیں سلام کرنے کی تاکید کی۔ سلام کے ذریعے سے محبت آتی ہے، الفت آتی ہے، اور دلوں میں محبت آتی ہے، اور ایک دوسرا جو ہے نا، جب آپ نے اس کو سلام کیا، زندگی کا پیغام دیا، اس نے سلامتی کا پیغام دیا، تو وہ بھی پھر آپ کو جو ہے نا وہ سلام کرے گا۔ لہٰذا
پیغمبر کی زندگی میں اور آل محمد کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین جو پیغام ہے وہ پسندیدہ ترین اخلاق کو جو ہے نا وہ اپنانا ہے۔ اور ایک روایت آخر میں سرور کائنات کی آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا میری امت میں سے جنت میں جانے والوں کی اکثریت با اخلاق ہوں گے، اخلاق کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور اس کے مقابل میں جو جہنم میں جانے والوں کی جو اکثریت ہوگی وہ بد اخلاق ہوں گے۔ بد اخلاقی، بری صفات انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، جہنمی بناتی ہے۔ اس کے مقابل میں پسندیدہ اخلاق، پسندیدہ گفتار، پسندیدہ کردار، پسندیدہ افکار، پسندیدہ نظریہ، اچھی کردار جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ جنتی جو ہے بنا لیتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا اکثر ما تدخل به امتی الجنہ تقوی اللہ و حسن الخلق، میری امت میں سے اکثریت کو جنت میں جو داخل کرنے والی جو صفات ہے وہ دو صفتیں ہیں۔ یہ دو صفت میری امت میں سے اکثریت کو جنتی بناتی ہے۔ جس انسان کے اندر یہ دو صفتیں ہیں وہ جنتی ہے، اور قیامت کے دن یہ دو صفات ان کو جنت میں لے جائے گی۔ پہلی صفت جنتیوں کی تقوی اللہ، تقوی الہی ہے۔ جو انسان تقوی رکھتا ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، وہ تمام محرمات، وہ تمام معصیتیں جن سے خدا نے بچنے کے لیے حکم دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے دامن کو گناہوں سے، آلودگیوں سے بچاتا ہے، اور دوسری طرف تمام واجبات اور تمام فرائض پر عمل کرتا ہے۔ اس کے مجموعے کا نام تقوی ہے۔ یہ تقوی الہی، یہ بہترین صفت اس کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور دوسری صفت جو میری امت میں سے اکثریت کو جنتی بنانے والی صفت ہے وہ حسن الخلقی، بہترین اخلاق، پسندیدہ اخلاق، وہ میری امت کو جنتی بناتی ہے۔ لہٰذا مومنین کرام کافی ہے، یہی کافی ہے، ایک حدیث پر بھی عمل کرے تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ پیغمبر نے فرمایا بہترین اخلاق، بہترین صفت انسان کو جنتی بناتی ہے، دنیا کی زندگی کو بھی جنت بناتی ہے۔ اس مومن کا گھر جنت ہے جس میں ہر انسان با اخلاق ہے، شوہر بھی با اخلاق، بیوی بھی با اخلاق، بچے بھی با اخلاق، یہ گھر بھی جنتیوں کا گھر ہے، اور جب مرے گا تب بھی جو ہے وہ جنتی ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں بد اخلاق لوگ، اس کا گھر نہیں ہے، جہنم ہے۔ بیوی کے زبان پر بد کلامی، شوہر کے زبان پر بد کلامی، بچے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی، لہٰذا یہ حقیقت میں جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ لہٰذا جس نے اپنے گھر کو دنیا میں جہنم بنا لیا ہے وہ قیامت میں بھی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پیغمبر نے فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں با اخلاق لوگ ہیں وہ قیامت کے دن جنتی ہوں گے، چونکہ دنیا میں وہ جنت میں تھے، وہ جنت اخلاق میں زندگی کر رہے تھے۔ اب چونکہ دامن وقت و گنجائش نہیں ہے میں اس بات کو تفصیل سے آخر میں عرض کروں، امام خمینی کی بہترین کتاب ہے معاد نامی کتاب میں امام خمینی نے بیان کیا ہے جنتوں میں سے بہترین جو جنت ہے وہ جنت صفات ہے، یعنی اخلاقی کمالات والی جو صفات ہے وہ جنت ہے، وہ بہترین جنت ہے۔ یعنی جس انسان کی زندگی میں اخلاق ہے، تقوی ہے، امانت ہے، صداقت ہے، سچائی ہے، بہترین اوصاف جس کی ذات میں ہو، جس انسان کی صفات میں ہو، وہ اعلیٰ ترین جنت میں فائز ہوں گے۔ اس جنت کا نام جنت الاخلاق ہے۔ پسندیدہ ترین اخلاق اور صفات انسان کو اعلیٰ ترین جنت پر فائز کرتی ہے۔ اس کے مقابل میں جہنم کا بدترین جو پسترین جو مقام ہے وہ پسترین صفات ہے۔ ان میں سے قرآن پاک کی آیات میں موجود ہے منافقت اور کفر، یہ دو پسترین صفتیں، اگر کسی میں یہ دو صفتیں آ جائے وہ جہنم کی نچلے ترین طبقے میں ہوں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کی پسترین طبقے میں ہوں گے۔ کیوں چلا گیا جہنم کے پسترین طبقے میں؟ منافقت لے کے چلی گئی۔ لہٰذا منافقت اور اسی طریقے سے دوسرے جو اخلاقی رذائل پستیاں ہیں نہ تنہا انسان کو جہنمی بناتی ہے بلکہ جہنم کی پسترین درجے میں لے جاتی ہے۔ اس کے مقابل میں جو بہترین اخلاق ہے وہ انسان کو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز کرتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں روایات سے آپ کے خدمت میں ثابت کروں گا کہ جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے وہ جنت کے اعلیٰ ترین منزلت پر فائز ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ خدایا پروردگارا، تیرے حبیب، تیرے رسول، تیرے رحمتوں کا پیکر
جو ہمارے لیے اخلاق کا پیغام لے کے آئے ہیں، محبت کا پیغام لے کے آئے ہیں، الفت کا پیغام لے کے آئے ہیں، بہترین کردار اور افکار اور بہترین رفتار کا پیغام ہمیں لے کے آئے ہیں۔ خدایا ان کے عظیم بلند ترین تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بہترین اخلاق اور کردار کو اپنا کے ہمیں آل محمد کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین جگہوں میں فائز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پروردگار، پیغمبر نے جس طریقے سے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے ہمیں اخلاق کی تاکید کی ہے، ان بہترین اخلاق کو اپنانے کی، پیغمبر کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا خلق عظیم کا مالک، خلق عظیم کا وارث، شریعت کا وارث، دین کا وارث، تمام نبوتوں کا وارث، تمام رسالتوں کا وارث، تمام حقیقتوں کا وارث، تمام شریعتوں کا وارث، پوری کائنات کا وارث یوسف زہرا مہدی آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی اعوان اور انصار اور ناصرین اور مددگاروں میں شامل فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور سے پوری کائنات کو عدل و انصاف سے پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ